बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ की जायदाद नीलामी के हवाले से शरीफ ख़ानदान और नून लीग फट पड़ी है और बिलाखिर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और अब वो हर हाल में इस नीलामी को रुकवाना चाहते हैं और उन्होंने कौन सा रास्ता अख्तियार करने का कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या ये रास्ता वो अख्तियार कर सकते हैं कानूनी तौर पर और क्या उनको अदालतों से कोई रिलीफ मिलेगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मरीम नवाज़ ने आज शाम अफ्तारी पर पहुंचना था कराची और जो कराची में NA 249 का इलेक्शन होने जा रहा है 29 अप्रैल को, और उस हवाले से जो नून लीग के कैंडिडेट हैं जिनको ATM भी कहा जाता है शरीफ ख़ानदान का, उनके घर अफ्तारी थी और आज रात जलसा था। मरीम नवाज़ का दौरा अचानक मुलतवी क्यों हुआ, कौन रुकावट बना, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं ज़रूर अपने पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से हालात मुल्क में बड़ी तेज़ी के साथ दोबारा ख़राब हो रहे हैं और हमारी जो सोसाइटी है वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही। जो बदकिस्मत हालात हमें भारत में नज़र आते हैं और जिस तरीके से वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पर जो बाकी इतने ज़्यादा मसाइल हैं और लाखों की तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं, तो हमने इन मामलात से और इन मुसीबत से, जैसे पहले हमने जंग लड़ी थी अब भी जंग लड़ना होगी और हमें SOPs पर अमल दरामद करना होगा। हम अदालतों में देखते हैं सारा दिन कोई 50% तो लोग हैं जो मास्क ही नहीं लगाते। अगर कोई मास्क लगाए वो इकट्ठे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं। तो खुदा के लिए अब हमें अपने मामलात को देखना होगा। ये मुल्क मज़ीद किसी भी तरह के जो ख़राब हालात हैं उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो हमें SOPs पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत के साथ शाना बशाना मिलकर इस मुसीबत से निकलना होगा। तो एक तो ये मेरी गुजारिश थी तमाम अपने दोस्तों से। दूसरा जो एक खुश आइंद बात है, रोशन डिजिटल अकाउंट में इस वक्त तक $1 अरब ट्रांसफ़र हो चुके हैं और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तानियों के साथ वफ़ादारी का हक़ अदा कर दिया है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर एतमाद का हक़ अदा कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस बात का ख़ुद ऐलान किया है कि जो रोशन डिजिटल प्रोग्राम था उसमें और रोशन डिजिटल अकाउंट में $1 अरब ट्रांसफ़र हो चुका है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। मैं समझता हूँ इन हालात में जब पाकिस्तान को वाकई ज़रूरत है और पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का शिकार है, अपने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं और जो बैरून मुल्क दुश्मन है वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें यकजहती की ज़रूरत है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो फाइनेंशियल हेल्प की है पाकिस्तान की, उस पर उनका पूरी कौम की तरफ से हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि उनका जो ये एक उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था वो इतना कामयाब हुआ है और अभी ये कामयाबी का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नवाज़ शरीफ की जायदाद नीलामी के हवाले से जज असगर अली का एक फ़ैसला सामने आया और उस फ़ैसला में अदालत की तरफ से ये कहा गया, ये है तोशाखाना रेफरेंस। अब इसमें जो नून लीग है और शरीफ ख़ानदान है वो ये चाह रहे हैं और उन्होंने आज ये ऐलान किया है। पहले तो उन्होंने बड़े दुख का इज़हार किया कि बड़ी ज़्यादती हुई है और नवाज़ शरीफ की जायदादों को नीलाम करना सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दे दी है नून लीग ने। अब नून लीग कह रही है कि हम अदालत आलिया में जाएंगे, इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे। अब ये जो मामला है क्योंकि ये नैब रावलपिंडी का है तो ये जाएंगे, तो ये रावलपिंडी बेंच में जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में जाएंगे या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएंगे। जो भी इनके साथ होना क्या है, ये तोशाखाना रेफरेंस वो रेफरेंस है जिसमें नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था और नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर करने की कार्रवाई को बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि जो तोशाखाना रेफरेंस है उसकी कार्रवाई को रोका जाए और जो उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई है उसको भी रोका जाए। अदालत ने कहा क्यों रोका जाए, तो कहा गया कि मुलज़िम जो नवाज़ शरीफ है उस तोशाखाना में जो मुलज़िम है वो कानूनी तरीके से बैरून मुल्क गया है और वो बैरून मुल्क इलाज के लिए गया है और वो विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स गया है।
اس لیے جو ملزم کو اشتہاری قرار دیے جانے کی کارروائی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جب یہ معاملہ آیا تو وہ 2 رکنی بینچ تھا، اور یہ وہی 2 رکنی بینچ تھا جنہوں نے 8 ہفتوں کی ضمانت دی تھی مجرم نواز شریف کو، اور جو العزیزیہ میں ان کی سزا کو سسپینڈ کیا گیا تھا وہ 8 ہفتوں کے لیے تھا کہ وہ بیمار ہیں اور وہ اپنا علاج کرا سکیں۔ تو عدالت نے کہا کہ وہ ہے کدھر جو 8 ہفتوں کے لیے گیا تھا؟ تو عدالت کو جب بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب نے بتایا کہ وہ تو بیرون ملک ہے، تو عدالت نے کہا وہ بیرون ملک کیسے چلا گیا؟ تو عدالت کو بتایا گیا کہ وفاقی حکومت نے بھیجا ہے لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے۔ تو عدالت نے کہا کہ جب وہ ہمارا مجرم تھا تو کیا ہمیں آگاہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا وفاقی حکومت نے؟ جب ان کا نام ECL سے نکالا جا رہا تھا، نہ نیب نے ہمیں آگاہ کیا، نہ مجرم نے ہمیں آگاہ کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ عدالت نے کہا کہ جو عدالت کے ساتھ دھوکہ کرے اور عدالت کے ساتھ فراڈ کر کے اور عدالت اور پورے نظام کے اوپر تماچا مار کے وہ بیرون ملک جا کر بیٹھ جائے، ایسے شخص کے حق میں آپ کیسے درخواست لا سکتے ہیں؟ اور وہ درخواست کیسے مینٹینیبل ہوگی جب نواز شریف خود پیش نہیں ہوں گے؟ یہ درخواست تو واپس لے لی تھی جہانگیر جدون صاحب نے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان کے نالج میں بیرسٹر جہانگیر جدون یہ لے کر آئے کہ وہ بیرون ملک ہیں، تو تب عدالت نے ایکشن لیا تھا، اور ان کی جو اپیلوں ہیں، جو ان کی اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو فکس کیا گیا، اور پھر ان کو اسلام آباد میں جو اپیلیں ہیں ان میں بھی اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا، اور وہ پوری کارروائی کی گئی تھی، اور جو سفارتکاروں کے ذریعے اور لنڈن جو ایمبیسی ہے اس کے ذریعے اس تک وارنٹ بھی پہنچائے گئے، ان کے بیان بھی ریکارڈ کیے گئے، وزارت خارجہ کے آفیشلز کے بھی بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیا گیا، اور بڑی ڈیٹیل کارروائی کرنے کے بعد عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا تھا، اور ان کی جو یہ خواہش تھی کہ توشہ خانہ ریفرنس میں جو ان کے خلاف اشتہاری ڈکلیئر کیے جانے کی کارروائی ہے وہ ختم ہو سکے، تو وہ عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اب کرمنل لاء میں طریقہ کار یہ ہے کہ ملزم کو سب سے پہلے سمن جاری کیا جاتا ہے، اگر سمن پر ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اگلی تاریخ پر وارنٹ جاری کیا جاتا ہے، اور یہ بیلیبل وارنٹ ہوتا ہے، پھر بھی وہ پیش نہیں ہو رہا، پھر نان بیلیبل وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ پیش نہیں ہو رہا، پھر اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جاتا ہے، پھر بھی وہ پیش نہیں ہو رہا، پھر اس کی جائیداد کو اٹیچ کیا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ نہ آئے تو پھر اس کی جائیداد کو نیلام کیا جاتا ہے۔ یہ ہے پروسیس۔ نون لیگ نے اور نواز شریف نے اپنے وکیل کے ذریعے جہاں سے پروسیس شروع ہو رہا ہے اشتہاری ہونے کا، اس کو چیلنج کیا تھا، جس کی درخواست مسترد ہو گئی ہے، اور یہ جو جائیداد نیلام کرنا ہے یہ اسی پروسیس کو کنٹینیو رکھا گیا ہے، اور یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو جب اشتہاری ڈکلیئر کروانے کی جو کارروائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے نون لیگ وہ نہ رکوا سکی، تو وہ نیلامی کیسے رکوائے گی؟ اور کون دے گا درخواست نواز شریف کے بہاف پر؟ نواز شریف کے بہاف پر نواز شریف کا تو رائٹ ہی ختم ہو گیا ہے، نواز شریف تو بھگوڑا ہو گیا، مفرور ہو گیا، اشتہاری ہو گیا، اس کا تو کوئی حق بچا نہیں ہے۔ جو گئے تھے اس کے لیے رائٹ ٹو سپیچ کا حق لینے کے لیے 16 لفافہ صحافی وہ بھی واپس لوٹ آئے تھے، اور ان کی بھی درخواستیں ان پر منہ پر دے ماری تھیں۔ تو اب یہ کیسے ایک اشتہاری اور مفرور کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ آج رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی ہے، اور رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس اسپیشلی اسی سبجیکٹ پر کی ہے کہ جو معاملہ ہے نواز شریف کا، نواز شریف کو آپ ملک میں جو بھی کچھ ہو جائے آپ اس کے خلاف اتنی بڑی کارروائی کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کی ساری جائیدادیں نیلام کر دیں اور وہ سڑکوں پر آ جائے اور پاکستان میں اس کی کوئی جائیداد رہے نہیں؟ تو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ سیاسی انتقام ہے اور بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اور ہم عدالت عالیہ میں جائیں گے انصاف لینے کے لیے۔ تو اب آپ عدالت عالیہ کس منہ سے جاؤ گے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اب یہ کس منہ سے جائیں گے اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریلیف لینے کے لیے، یا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ریلیف لینے کے لیے، جہاں کہ یہ بھگوڑے اور اشتہاری ہو چکے ہیں، اور جن کے اشتہاری کی کارروائی عدالت نے نہیں روکی تھی وہ نیلامی کی کارروائی کیسے روکے گی؟ تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ شریف خاندان یا جو نون لیگ ہے وہ جتنی چیخے گی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ کارروائی مکمل ہو جائے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو مریم نواز نے آج کراچی جانا تھا، اور NA 249 میں وہاں پر جو ATM مشین ہے شریف خاندان کی، وہ کیونکہ الیکشن لڑ رہی ہے، وہ سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کی کمپین کے لیے جانا تھا، اور سابق وزیر خزانہ نون لیگ کی جو مفتاح اسماعیل ہے
اس کی ساری جو کمپین ہے وہ مریم نواز تک رکی ہوئی تھی کہ مریم نواز آئیں گی، یہاں پر ایک انوائرمنٹ بنے گا اور میں الیکشن جیت جاؤں گا۔ اور اس نے وہاں پر ٹافیاں بھی بیچی، اس نے وہاں پر ٹافیاں تقسیم کی، بہت کچھ کیا، گولیاں تقسیم کی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ اور آج ان کو امید تھی کہ مریم نواز پہنچے گی۔ مریم نواز نے آج صبح بھی اپنی مریم اورنگزیب کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ وہ آج شام مفتاح اسماعیل کے گھر پہنچیں گی، وہاں پر افطاری ہے اور افطاری کے بعد وہ رات کو جلسہ کریں گی۔ یہ معاملہ کل سے خراب تھا کیونکہ شہباز شریف، حمزہ شہباز تو ان سے بات کر نہیں رہے تھے۔ شہباز شریف جب جیل سے باہر آئے، پہلے تو مریم نواز کوٹ لکھپت جیل نہیں گئیں، پھر اس کے بعد والد نے ان کو سختی سے کہا اور وہ ماڈل ٹاؤن ایچ بلا گئیں ان سے ملنے کے لیے۔ وہاں پر شہباز شریف نے ان کو منع کیا کہ حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی کچھ عرصہ ٹھہر جائیں، ہمیں اپوزیشن کو بڑے دھچکے لگ چکے ہیں، اب آپ ایسے کام میں نہ پڑیں کہ جہاں پر آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حالات ویسے خراب ہو چکے ہیں، بلاول کے ساتھ اب اپنی بگاڑ بیٹھی ہیں۔ اور وہاں پر پہلے آپ لوگ ذلیل ہو کے آئے تھے کراچی میں، کیپٹن صفدر جب گرفتار ہوا تھا تو ان کے ساتھ آپ کے حالات ٹھیک تھے، تب ذلیل ہو گئے تھے، تو اب آپ کے ساتھ کیا بنے گا؟ تو آپ نہ جائیں۔ لیکن مریم نواز بضد تھیں۔ کل رات بھی جاتی عمرہ میں اس کے اوپر اجلاس ہوا ہے، نواز شریف نے بہت سمجھایا، مریم نواز نہیں مانی۔ مریم نواز آج 12 بجے تک وہ تیار تھیں، ان کی جو ٹکٹ ہے وہ کنفرم تھی، وہ کراچی جا رہی تھی، لیکن شہباز شریف ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز اگر مفتاح اسماعیل کی الیکشن کمپین میں جائیں گی تو اس کا مطلب ہے وہ میری مرضی سے نہیں چلیں گی، وہ اپنی مرضی سے چل رہی ہے، تو پھر ہمارے راستے جدا ہو سکتے ہیں۔ جب اس طرح کے حالات خراب ہوئے تو بالآخر مریم نواز کو اپنا جو ہے وہ کینسل کرنا پڑا جو اپنا پلان تھا، اور اس بنیاد پر بھی مریم اورنگزیب سے ایک بیان دلوایا گیا کہ کرونا ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نہیں جا رہے۔ یہی کرونا ایس او پیز تھے جب یہ پی ڈی ایم کے جلسے بھی کرتے رہے، وہ آپ کو یاد ہے ملتان میں بھی جلسہ کیا، کراچی میں بھی کیا، اور یہی کرونا ایس او پیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہی کرونا پچھلے ایک ہفتے سے ہے اور ان کی آج کے دن تک تیاری مکمل تھی اور ٹکٹ کروا لی تھی، لیکن اس کے باوجود اب کرونا کا بہانہ لگا رہی ہیں۔ بیسیکلی یہ ہے کہ شہباز شریف نے بغاوت کی ہے اور وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور مریم نواز کو گھر میں جاتی عمرہ میں محصور کر دیا گیا ہے، وہ اب کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی۔ اب ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔